تو یہاں عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ بھائی ان سب کو بتا دو. کیا بتا دو؟ ان سب کو بتا دو گناہ کرو. عجیب بات ہے، یہ عجیب حدیث ہے. اگر گناہ نہیں کریں گے تو ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے. لیکن یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ کرنا بہت پسند ہے، اس لیے فرمایا. بھائی گناہ نہیں کریں گے توبہ بھی نہیں کریں گے، یہ کم بخت بولیں گے ہم نے گناہ نہیں کیا تو کیوں کریں توبہ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا کہ بھائی تو گناہ کرو گے تو توبہ کرو گے نا. حضرت فرمایا کرتے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے مایوسی دور کی ہے بندوں کی، کہ جو گناہ گار بندہ ہے نا وہ مایوس نہ ہو. یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے اگر تو نے گناہ کر لیا توبہ کر لے بھائی، اور توبہ کر کے واپس آ جا، تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ گناہ کرنے کا توبہ کر لیتا ہے، اب یہ بھی عجیب بات بتا، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نیکیاں، حقیقت بات یہ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو لہذا اگر کوئی برائی ہو جائے کسی سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ گناہ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا بھئی اب تو کلم کلہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ بھئی ایسی قوم پیدا کرو جو گناہ کرے گی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ پسند ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ توبہ کرتے رہو آپ. ہم سے تو گناہ تو بہت سارے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم لوگ توبہ کرتے ہیں. بس توبہ پر آ جائیں، گناہ بھرنے آئے. گناہ تو ہم سے ہو ہی رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہوں اس میں گناہ ہو رہے، عبادت کر رہا ہوں اس میں گناہ ہو رہے ہیں، حق ادا نہیں ہو رہا اللہ تعالیٰ کی، شکر کا حق ادا نہیں ہو رہا. یہ ساری خطائیں تو ہیں میری، یہ گناہ تو ہیں سارے میرے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس طرز کے اوپر عبادت کرنے کا حق تھا ویسا میں نے کری نہیں، نماز پڑھی نہیں ویسے، تو بھئی توبہ کرو نا اس بات کے اوپر. اور حال کے امر کو پہچانے. حال کا امر سمجھتے ہیں؟ حال کا امر، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ حال کا امر، یہی اصل دین ہے. یاد رکھنا، اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یہ اصل دین ہے. جس نے اس سوال کو پہچان لیا وہ عین دین کے اوپر چل رہا ہے. ہر وقت یہ سوال کرے اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. حال کے امر کو پہچاننا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حال کے امر کو پہچاننا. حال پر جو اللہ کا حکم ہے اس کو پہچاننا. اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. یہ جتنا بھی حالت چل رہا ہے گلوبلی، جتنا بھی چل رہا ہے، ان حالت کے اندر اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ سوال ہر مسلمان کرے، اپنے آپ سے کرے کہ ان حالات میں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہی دین ہے. اللہ کی چاہت کو پورا کرنا یہی اصل دین ہے. دیکھو اللہ آپ سے کچھ اور چاہتے ہو اور آپ کر رہے ہو کچھ اور وہ آپ کو لگ رہا وہ دین کر رہا ہوں میں، وہ دین نہیں ہو رہا. جس وقت اللہ جو چاہ رہے ہیں نا اس چاہت کو پورا کرنا اصل دین ہے. میری بات کو سمجھنا. دیکھو ایک وقت کے اندر اللہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ یار میں یہ جہاد کروں، مثال دے رہا ہوں، اس وقت اللہ مجھ سے چاہتے ہیں میں جہاد کروں، اور میں جہاد کرنے کے بجائے کسی نفلی کام کی تیاری کر رہا ہوں. وہ نفل ہے، جہاد کیا ہے؟ فرض ہے نا. تو میں جہاد کے بجائے نفلی کام کے اندر مال خرچ کر رہا ہوں، نفلی کام کی تیاری کر رہا ہوں، اس کام کے اندر مال خرچ نہ کر رہا ہوں، اس کام کے اندر اپنے آپ کو اپنی ذات کو نہ لگا رہا ہوں. تو بھئی حال کا امر تو یہ تھا نا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حال کا امر تو یہ تھا نا.
میں نے اس حال کے امر کو نظر انداز کر کے دوسری چیزوں کے اندر لگایا ہوا ہے اور اس کو میں دین سمجھ رہا ہوں، حالانکہ دین یہ تھا، اس وقت کے اندر دین یہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں نے یہ اس وقت کے اندر دین اختیار نہیں کیا تو میں بے دینی کی طرف جا رہا ہوں، نفلی عبادت کر کے بھی بے دینی کی طرف جا رہا ہوں. اب آپ سوچو